بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے دوست اور میرے لسنرز اور میرے ویورز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویورز، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، شوروں کو گناہوں میں نہ ڈالیں۔ اسی کا سلسلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں اور عرب کے رہنے والی ہیں۔ وہ خیر اب تو نہیں ہیں، ادیبہ ہیں وہ، اور انہوں نے اپنی بہو کو اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تھا، وہ نصیحتیں کی تھیں کچھ۔ وہ جو نصیحتیں جو انہوں نے کی تھیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ انہوں نے کیا نصیحتیں کی تھیں۔ ان کی 10 نصیحتیں تھیں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، اور وہ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان کی پہلی وصیت جو تھی، الوصیۃ الاولیٰ: میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جانا اور جا کر قناعت والی زندگی گزارنا۔ جو دال روٹی ملے اس کو صبر شکر کر کے کھانا، اور وہ جو تم روکھے سوکھے کھاؤ گی اس مرغ مسلم سے لاکھ درجے بہتر ہوگی جس میں تمہارا شوہر راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ تو اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے دعا بھی بتائی۔ وہ دعا ہے، ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ صحیح ابن خزینہ تو یہ روایت کی ہے حدیث، اے میرے رب، مجھے میرے رزق کا قناعت عطا فرما اور میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور دوسری وصیت ثانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں، اے میری پیاری بیٹی، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ سننا، اس کی بات کو اپنی بات سے اوپر رکھنا، اہمیت دینا اس کی بات کو، نظر انداز نہیں کرنا اپنے شوہر کی بات کو، اور کوشش کرنا کہ تمہارے دل میں وہ جگہ بنا لے، کیونکہ اصل آدمی ہی وہی ہوتا ہے جو کاموں کو پسند کرتا ہے، آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو خلوص ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ اور اس وصیت پہ، دوسری وصیت پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے مانگتی رہنا۔ اس وصیت پر عمل کس طرح کریں گے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرتی رہو، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اس کو صحیح مسلم میں روایت فرمائے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق عطا فرما دیجیے، کیونکہ اچھے اخلاق آپ عطا کر سکتے ہیں، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما دیجیے، برے اخلاق سے آپ ہی بچا سکتے ہیں مجھے۔ یہ تھی اس جو ادیبہ تھی، عرب کی ادیبہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ جب، اور کوئی بھی مرد، کوئی بھی والدہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحتیں کر سکتی ہے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میری پیاری بیٹی، اپنی زینت اور جمال کا خاص خیال رکھنا۔ جب تجھے وہ نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر وہ خوش ہو جائے، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام کرنا، اور یاد رکھنا تیرے جسم، لباس کی بو یا کوئی بری حیت سے اسے نفرت و کراہیت نہ پیدا ہو۔ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے دعا ہے، یہ دعا مانگتی رہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ اسے روایت کیا ہے صحیح البخاری نے، یعنی اے اللہ، کاہلی، سستی، بے بسی، حفاظت فرما، کوئی کام وقت پر نہ ہو اور گھر بکھرا ہوا بے ترتیب نہ ہو۔ چوتھی وصیت جو کہ
اس ادیبہ نے اپنی بیٹی کو کی تھی. آج اگر ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، جن کی ابھی شادی ہو چکی ہے، جن کی ہونے والی ہے، اگر وہ ان باتوں پہ عمل کریں گی، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی. چوتھی وصیت ہے وصیت الرابعہ. اس میں فرما رہی ہیں کہ میری پیاری بیٹی اپنی شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرما یا کاجل لگایا کرو. یہ حسن کو دوبالا کر دیتا ہے اور یہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں کو چچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرا کرو، یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بھی بہترین انتظام ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس وصیت پہ بھی عمل کرنے کے لیے ایک دعا پڑھا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. اس کو روایت کیا ہے جامع ترمذی نے، اے اللہ مجھے تو توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. اس دعا کو مانگتے رہیے. یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کو شرک، حسد، کینہ سے پاک فرما دے. اور اب بس وصیت پانچویں ہے وصیت الخامسہ. میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے اہتمام فرما دیا کرو اور تیار رکھنا. میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے تیار رکھا کرو، کیونکہ دیر تک برداشت کرنے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند کی پوری کرنے کا خاص خیال رکھا کرو، کیونکہ نیند ادھوری ہوتی ہے تو بندہ چڑچڑا اور بیزار ہو جاتا ہے. اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد اللہم بارک لنا فیما آتیتا، اے اللہ مجھے اپنے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں برکت عطا فرمائیے، اور یعنی میرے اس وقت میں بھی برکت ڈال دیجیے. اس کو روایت فرمایا ہے صحیح ابن حبان نے. اور چھٹی وصیت وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری پیاری بیٹی، ان کے گھر، ان کے مال کی نگرانی کرنا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا، کسی کو بغیر پوچھے ان کی چیز کو نہیں دینا، اور ان کے مال کی بہتر نگہداشت کے ساتھ ساتھ ان کے حسن انتظام اچھا کرنا، اہل ویال کی بہتر حفاظت اور حسن تدبیر سے کرنا. اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے موبائل فون پر ان نون نمبر نہ اٹھائیں. اگر اس طرح کا کوئی میسیج ہو تو ڈیلیٹ کر دیں. اس طرح پانی کے اسراف سے بھی بچیں اور یہ دعا مانگا کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس کو جامع ترمذی نے روایت فرمایا ہے. اور اے اللہ مجھے میری بھلائی کی راہ دکھا اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. ساتویں وصیت ہے وصیت السابعہ. فرما رہے ہیں، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار بن کے رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیری کا کام کرے گی. اور تم اگر اس کا راز اس سے چھپا کر نہ رکھ سکی، اگر اس کا کوئی راز ہے اور کوئی چھپا کر نہ رکھ سکی نا، تو اس کا اعتماد تم پر سے اٹھ جائے گا اور پھر تم اس کے دوروغے پن سے بھی محفوظ نہیں رہ سکو گی. دوروغ پن ہوتا ہے نا ایک آدمی کا، اس سے بھی محفوظ نہیں رہ سکو گی. اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ دعا مانگا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کی ہستی قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد ہے، میرے سارے معاملات درست فرما دے اور پلج جھپکنے کی مدت مجھے میری جان کے حوالے نہ فرما. آٹھویں وصیت وصیت الثامنہ ہے، جو کہ ہماری تمام بہنوں کو ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ان پہ عمل کر کے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی.
میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی خوشی کو ان پہ ظاہر مت کرنا، اور اگر وہ غمگین ہوں تو، اور جب وہ خوش ہوں تو اپنی غم زدہ شکل ان کے سامنے نہ لانا کہ ان کا دل بھی پریشان ہو جائے۔ اور کبھی بھی کسی شوہر سے یا کسی برے رویے کی شکایت نہ کرنا کہ وہ خوش ہوں، کسی خوشی میں ہوں، اور آپ ان سے کسی قسم کی کوئی شکایت کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ناگوار گزرے گا۔ اس کے لیے تم نفل نماز کے بعد سجدے میں اور سلام سے پہلے یہ دعا مانگا کرو: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پروردگار، میرے شوہر اور میری اولاد کو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یہ سورہ فرقان میں ہے۔ نبی وصیت یہ فرمائی کہ میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو نا، تو ان کی عزت احترام خوب خیال کر کے کرنا، ان کی مرضیات کے مطابق چلنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ دینا۔ اور اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے ہر نافل نماز کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا کرا کریں: اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات درست فرما دے۔ ویورس، اب جو عرب کی جو ادیبہ تھی اور وہ نہیں ہے اب دنیا میں، انہوں نے اپنی بیٹی کو 10ویں نصیحت کری تھی، جو کہ آخری نصیحت ہے ان کے لیے، کہ جب بندہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو یہ وصیت ہے اس کو بیٹی کو بتائیں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میری پیاری بیٹی، میری نصیحت کو پلو سے باندھ لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کے مطابق اپنا دل نہیں مارو گی، اپنے خواہشات کو دباؤ گی نہیں، اپنی قربانی نہیں دو گی، تب تک تم ان کے دل میں گھر نہیں کر سکو گی۔ یہ جو آخری وصیت ہے نا، بہت معنی رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری وصیتوں کا ایک خلاصہ ہے۔ وہ کیسے؟ ویسے کہ جب آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑ جائے تو لازمی بات ہے، آپ کو اس وقت ماریں گے نا تو آپ سمجھ لیں آپ جو قربانی دیں گی نا اس کا صلہ آپ کو لازمی ملے گا، اور آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، 110% گرویدہ ہو جائے گا۔ بس تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، تو کوئی غلطی ہو آپ سے ہو یا ان سے خود سے ہو، اس کو آپ کو تھوڑا سا ٹھہرنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا، جواب نہیں دینا۔ یقین کریں کہ آپ کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلیں گے۔ میں محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی اس بات کو کہ جہاں کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے نا، وہاں پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خوشیاں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ دیکھیں یہ خوشیاں، اور نظر لگتی ہے خوشیوں کو بھی۔ بہرحال نصیحت پہ آپ عمل کیجئے، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ اس کے لیے جب لازمت ہے آپ خوش ہوں گی، آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا، لوگ آپ سے حسد بھی کریں گے، اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ہر وقت یاد رکھنا۔ اچھا، اور اپنے شوہر پہ بھی اس قدم کرتے رہنا، انشاءاللہ تعالی زبان قابو میں بھی رہے گی اس طرح، اور گھروں میں محبتیں بھی باقی رہیں گی۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقے سے وصیتیں، لیکن میں اپنی تمام ان بہنوں کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جہاں سانس ہوتی ہے نا، تو وہاں لازمی یہ بات آتی ہے، اس نے میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ نا بس اب کیا بتاؤں میں۔ وہ کس سے کہیں گی؟ یا تو اپنی بہن سے کہیں گی جو ساس صاحبہ ہوں گی، جو آپ کی خلیہ ساس ہوں گی، ان سے کہیں گی،
یا اپنی اس کے بیٹی سے کہیں گی، کیونکہ وہ شاید اس دور سے گزر کے آ چکی ہوں گی، تو اس وجہ سے وہ ایسا محسوس کرتی ہوں گی اور وہی آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتی ہوں گی. تو یہ تھوڑا مشکل ہے ایک ساس کے ساتھ رہ کر گزارا کرنا. لیکن اگر آپ ساس کو اپنی ماں سمجھیں گی نا، اور اپنی ماں سمجھ کر تو آپ ان کا خیال کریں گی. میں شیورٹی کہہ رہا ہوں اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا، کیونکہ آپ اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہی ہوں گی جو آپ ان کے ساتھ سلوک کریں گی. جب اب وہی سلوک کریں گی نا جو اپنی ماں کے سگی ماں کے ساتھ کرتی ہیں، جو اپنی ساس کے ساتھ سمجھ کے کریں گی، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کچھ ہو نہ ہو آپ کی شوہر کی نظر میں ایک نہ ایک دن ایسی قیمت ہوگی کہ آپ توجہ نہیں کر سکتے. اور اگر ضرورت پڑی نا تو آپ کا شوہر آپ کے وقت پہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو الگ بھی دے دے گا اگر وہ غلط دیکھے گا کوئی بات کو. تو بہرحال یہ تو ایک بات ہے، اور ہر گھر کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے مسائل حل فرمائے. اور لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا اپنی سب ان بہنوں سے، ان شادی شدہ جوڑوں سے کہ اپنے شوہر کو اپنا بنا لو. ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی قدر کر لو، بس ان کو اپنا بنا لو، سمجھ لو آپ نے سب کچھ جیت لیا. بہرحال کچھ ایک نصیحت میں آپ لوگوں کو اور کرتا رہوں، جو پتہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا اوور ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے خاص تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی دیکھیں یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے جو میں بتانا جا رہا ہوں. ایسے گھر میں رشتہ نہ کیجیے کسی بھی لڑکی کا جہاں اس لڑکے کی ویلیو ڈی گریڈ ہو، مطلب ڈاؤن ہو، اس کی گھر میں کوئی چلتی نہ ہو، اس کی ماں نہ سنتی ہو، اس کا باپ اس کی نہیں سنتا ہو. ٹھیک ہے، اس کی ویلیو ہی کچھ نہ ہو. پہلے یہ چیک کر لیں اس کی ویلیو کا لیول کیا ہے، اس کے گھر میں عزت کتنی ہے اس کی. ساری محنت کرے گا، سارا سب کچھ کرے گا، اس کے باوجود اس کو کیا ملے گا؟ آپ کی اولاد بھی خوار ہوگی، آپ بھی خوار ہوں گے، آپ کی بیٹی بھی خوار ہوگی. بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو نوٹس میں لے لیجئے کہ جہاں اس لڑکے کی ویلیو نہ ہو اس گھر میں بیٹی کا بیاہ کرتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیں. آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. یہ میں بہت ہی گہری بات بتا رہا ہوں. ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں ہاں آپ کے اس جس سے آپ اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں اس کی گھر میں عزت ہے یا نہیں ہے، اگرچہ نہیں ہے نا اس کی عزت، تو اس کو کیا آپ الگ گھر کے لے کے دیں. اور اگر الگ گھر نہیں لے سکتا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو عزت ہے وہ محفوظ رہے گی. وہ بھی اس پہ ہر کوئی ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو اس کا شوہر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا اس کے گھر میں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسی جگہ پہ رشتہ کریں اس لڑکی کا، اس بہن کا، کہ جہاں پر اس لڑکی کی ویلیو ہو، گھر کے اندر عزت ہو، اس کا مقام ہو، اس کی بات سنی جاتی ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ ذرا خاص دھیان دیجیے گا ویورس. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. آپ نے جو بھی مجھ سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ. اللہ حافظ.